سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواست پر اعتراضات عائد کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز افضل جاوید سے۔ افضل جاوید بتائیے گا اعتراضات عائد کیے گئے ہیں، کیا اعتراضات ہے یہ؟ جی دیکھیں، پاکستان بار کونسل کے ممبران کی جانب سے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان نہ صرف آئینی پٹیشن دائر کی گئی تھی بلکہ اس آئینی پٹیشن کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی بھی اصرار کی گئی تھی۔ تاہم رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف جو دائر درخواست ہے اس پر 8 اعتراضات جو ہیں وہ عائد کر دیے گئے ہیں، اور ان اعتراضات پر کہا گیا ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ درخواست میں مفروضوں پر مبنی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اراکین کے پاس قانون پاس کرنے کا طریقہ کار ہے، مگر درخواست میں انہیں فریق نہیں بنایا گیا ہے۔ ان پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ درخواست میں وفاق، صوبوں اور صدر مملکت کو بھی فریق بنایا گیا ہے جو پارلیمان کے رکن نہیں ہے۔ آئین کے تحت مقررہ کو حاصل قانون سازی کے اختیار کو قانون بننے سے پہلے ہی محدود نہیں کیا جا سکتا، تو لہذا ان اعتراضات پر مشتمل جو ہے اس درخواست کو 8 اعتراضات کے ساتھ واپس کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے افضل، آئینی درخواست پر اعتراضات کے حوالے سے تو آپ نے آگاہ کیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 لانے کی تیاری کی ہے، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہے؟ جی دیکھیں، سپریم کورٹ پاکستان میں جو کیسز فکس کرنے کے لیے حوالے سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے ایک کمیٹی قائم ہے جس کی صدرائی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزہ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ 2 مزید ارکان جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیں وہ شامل ہیں، لیکن اب وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 ہے وہ لانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے وفاقی حکومت کی جانب سے جلد اس آرڈیننس کو وفاقی کابینہ میں بھی پیش کیے جانے کا امکان ہے، اور ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس ترمیمی آرڈیننس لانے کا جو مقصد ہے وہ عدالتی عمل میں مزید شفافیت لانا ہے، اور اس مجوزہ ترمیمی آرڈیننس کے تحت جو ہے آرٹیکل 184(3) کی کلاس 3 کے تحت جو حکم جاری کیے جاتے ہیں اس کے خلاف اپیل کا بھی حق جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ اس مجوزہ ترمیمی آرڈیننس پر عمل درآمد سے عدلیہ کی ہر کارروائی کا جو ٹرانسکرپٹ ہے، جو مکمل ریکارڈ ہے وہ تیار کیا جائے گا، اور ترمیمی آرڈیننس کے نفاذ سے عدلیہ کی کارروائی جو ہے عوام کے لیے دستیاب ہوگی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ ان مقدمات کو میرٹ پر سماعت اور نمٹانے کے لیے یقینی بنانے کی جو کمیٹی تھی اس کے بھی کارکردگی کو جو ہے بہتر بنایا جائے گا، کیونکہ بعض اوقات جو کمیٹی کے ارکان تھے وہ دستیاب نہ ہوتے تھے تو اس کی وجہ سے کیسز فکس کرنے کے باعث بھی اس کمیٹی کو مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ تو ان تمام معاملات کے تحت جو ہے جب یہ نیا آرڈیننس اگر یہ منظور کر لیا جائے گا تو کسی بھی رکن کو جو جج ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ چیف جسٹس پاکستان کے پاس اس کا اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی جج کو جاوید ان دونوں اہم خبروں کے حوالے سے آپ نے اپڈیٹ کیا۔